بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ایک بہت اہم ٹاپک پڑھیں گے جس کا انشاءاللہ آپ ٹائٹل سے ہی دیکھ کر واقف ہو گئے ہوں گے۔ ہمارے ٹاپک کا جو آج نام ہے وہ بیسکلی ہے استقامت۔ اب بیسکلی استقامت کیا ہوتی ہے، جسے آپ انگلش میں پرسسٹنس کہتے ہیں، ڈٹرمینیشن کہتے ہیں، ڈیڈیکیشن کہتے ہیں، کمٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ورڈ کے اندر جو ہے وہ لایا کرتی ہیں۔ اگر ہم اس کی روٹ پر جائیں تو آپ کو اس کی روٹ میں بیسکلی قامہ ملتا ہے، جس کے معنی بیسکلی کھڑا ہونے کے ہوتے ہیں، اور اسی سے ہم اس کا معنی لیتے ہیں اردو میں کسی چیز پر قائم ہونا، قائم رہنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ استقامہ میں آتی ہیں، اور اسی سے ہم اپنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط المستقیم۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پورا کا پورا قرآن مجید دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم عمل کر کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اب جب آپ استقامہ یا اس سیدھے راستے پہ چلیں گے نا، تو استقامت یا ڈٹرمینیشن یا پرسسٹنس ہونا، اس کے لیے بہت ساری آپ کی لائف میں جو ہیں وہ چیلنجز آئیں گے، جن کو آپ کو اس دنیا میں بھی فیس کرنا ہے، اور حتیٰ کہ آپ کو اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی، اگر آپ سیدھا راستہ پل صراط دیکھیں تو وہ بھی ایک سیدھا ہی راستہ ہے، پل صراط پر بھی آپ کو ڈیفیکلٹیز آئیں گی، اور یہی پار کرتے کرتے آخری جو ہمارا گول ہے، ہدف ہے اس دنیا میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت اور جنت حاصل کرنا۔ اب بیسکلی ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ استقامت یا اپنے اندر پرسسٹنس یا ڈٹرمینیشن جو ہے وہ کیسے لائی جا سکیں۔ اس کے لیے میں آپ کو تقریباً کچھ ایسے پوائنٹس بتانا چاہوں گا جو انشاءاللہ میری بھی اور ایونچولی آپ کی بھی کسی بھی چیز پہ، چاہے اگر آپ نماز میں کمزور ہیں، آپ روزوں میں کمزور ہیں، آپ قرآن مجید پڑھنے میں کمزور ہیں، حتیٰ کہ دنیاوی لحاظ سے آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں، یا آپ کے اور جتنے بھی چیلنجز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر پرسسٹنس ہوں، ان کے اندر ڈٹرمنٹ ہوں، ان کے اندر استقامت لائیں، تو اگر آپ ان کچھ رولز کو یا ان کچھ باتوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت مدد ملے گی۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے نیت کی۔ سب سے پہلی چیز جو نیت ہے، نیت سب سے پہلے ہے اللہ سے توفیق مانگنا کسی بھی خیر کے کام کی۔ کوئی بھی جو بھی خیر کا کام ہوگا وہ اللہ کی توفیق کے بغیر آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا کہ اے اللہ میں یہ کار خیر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میرے لیے آسانی فرمائیں، اور یہ کام میں صرف آپ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ سے مراد اللہ تعالیٰ۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں، چاہے وہ نیک عمل آپ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہوں، آپ کسی کو دعوت دیتے ہوں، آپ کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا کام کرتے ہوں، اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پہلے بات کریں، اور دل میں سوچیں کہ اے اللہ یہ خاص کام میں کر رہا ہوں، اس دنیا میں اتنے سارے انسان ہیں، ان انسانوں میں سے آپ نے مجھے چنا، یا اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اس کو خاصم خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بنائیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس نیت میں ایک اور بھی چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی کہ آپ اس چیز کے بارے میں اس کا نفع اور نقصان یہ بھی دیکھیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی چیز میں پرسسٹنٹ نہیں ہیں، آپ کوئی بھی دنیاوی حتیٰ کی چیز لے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ ایک دن کلینک جائے، ایک دن نہ جائے، ایک دکاندار جو ہے وہ ایک دن دکان کھولے، دوسرے دن دکان نہ کھولے، ایک امام ہے جو کچھ نمازیں پڑھائیں، کچھ نمازیں نہ پڑھائیں، تو اگر کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو جس میں آپ پرسسٹنس نہ ہوں، تو کیا آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو یہی معاملہ آخرت، دنیا کے ہر معاملے میں ہے کہ جب ہمارے پاس یہ موٹیویشن ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے نفع کیا ہیں، تو اس سے ہمیں بہت ہیلپ ملے گی۔ اور نفع کے پہلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کام بہت محبوب ہیں جو تھوڑے ہوں لیکن دوام کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ان میں دوام ہو، ان میں ہمیشگی ہو، بے شک تھوڑے ہوں،
ہم کیا ہوتا ہے، ہم بیسیکلی اس سے موٹیویٹ تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑے کام چن لیتے ہیں لیکن ان میں ہمیشگی والا جو پہلو ہے وہ بہت تھوڑا دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم تھوڑے تو کرتے ہیں شروع لیکن ہمیشگی نہیں رکھتے. تو اس چیز کو آپ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں. اور جیسے کہ انگلش میں بھی آتا ہے کہ when there is a will there is a way، جب آپ کسی چیز کا ارادہ کریں تو اس کے راستے جو ہیں وہ آپ کے لیے بنتے جاتے ہیں. اچھا، جب آپ نے نیت بنا لی تو دوسری اہم چیز جو ہے وہ ہے دعا. اب دعا سے مراد یہ ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو دین پر، نماز پر اور کوئی بھی نیک کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو بہت خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو خود بھی مانگا کرتے تھے، جن میں سے ایک بہت مشہور دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا بہت کثرت سے ورد کریں جب بھی آپ کو ایسا فیل ہو کہ میرے لیے دین پر چلنا یا میرے لیے یہ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا معنی یہ ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو جو ہے وہ اپنے دین پر ثابت کر دے، مجھے ثابت قدمی دے دے. اسی میں ڈٹرمنیشن آتی ہے. اور اسی طرح کی ایک اور خوبصورت دعا ہے، وہ ہے یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو جو ہے وہ اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اور اس طرح سے ربنا لا تزغ قلوبنا بہت مشہور دعا ہے، اس کا بھی ورد کریں. اور اسپیسیفک دعاز بھی، فار ایگزامپل اگر آپ کو نماز پڑھنے میں دقت آتی ہے تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو علم چاہیے رب زدنی علما، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سینہ کھل جائے تو رب اشرح لی صدری. اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی زبان ہے، چاہے وہ اردو ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اپنی زبان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے کام جو ہے وہ آسان کریں. تو دعا جو ہے اس کا دوسرا اہم ٹاپک ہے. جو تیسرا اہم پہلو ہے وہ ہے مربی کا ہونا. مربی سے مراد آپ یہاں لے سکتے ہیں کوئی مینٹور ہونا، کوئی ٹرینر ہونا، جو آپ کبھی بھی اگر ہلکا سا بھی ڈیٹریکٹ ہو رہے ہیں، یعنی اگر آپ کبھی بھی اپنے گول سے ہٹ رہے ہیں تو وہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز جانتے ہوں گے کہ اس میں یہ ایشو ہیں، آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں بات کرنے میں، وہ آپ کی مدد کریں، ان سے ڈسکس کریں. جیسے کہ آپ کے ٹرینرز ہوتے ہیں، جیسے آپ کے مینٹرز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے استاذ ہوتے ہیں. ایسا ایک نگہبان ہونا آپ کے پاس جس سے آپ اپنے مسئلے، اپنی پریشانیاں، اپنی چیلنجز جو ہیں وہ ڈسکس کر سکیں. تو مربی اگر آپ کے پاس ہو، مینٹور، ٹرینر کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑا جسے آپ لگتا ہو کہ یہ میرے نگہبان بن سکتے ہیں، میرے ٹرینر بن سکتے ہیں، اور یہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں اور یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بھی بہتر کروں، تو آپ ان کو بنائیں. چوتھی چیز جو آتی ہے وہ ہے مواخات. مواخات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا دوست ہو آپ کا، کوئی ایسا ساتھی ہو آپ کا، یا کوئی ایسا بھائی ہو، دینی بھائی. فار ایگزامپل اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو جب آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی اس کا دیکھا دیکھی وہی کام کرنے لگ جائیں گے. اگر وہ روزے رکھتا ہے تو آپ بھی اس کا دیکھا دیکھی وہی عمل کرنے لگ جائیں گے. تو مواخات یا کوئی بھی اہم اور چیز ہے، فار ایگزامپل دنیاوی لحاظ سے اگر آپ فٹ ہونا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ایسا دوست ہو کہ جو فٹنس پر کام کرتا ہے یا وہ اپنی جو صحت ہے اس کا بہت خیال رکھتا ہے، تو آپ بھی اس کا دیکھا دیکھی اس چیز کو فالو کریں گے. اسی طرح پانچویں چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحبت. صحبت بھی مواخات کی طرح ہے، لیکن اس میں ایک گروپ آ جاتا ہے، ایک ایسا گروہ آ جاتا ہے جس سے آپ دیکھ کے، جن کے ساتھ کھیل کر، جن کے ساتھ بیٹھ کر، مل کر آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، ان کے ساتھ جاتے ہیں، آتے ہیں، ان کو مسجد میں ملتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو یہ جب ساری چیزیں ایک اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت میں آپ رہتے ہیں تو اس سے بھی بہت اثر پڑتا ہے، اور یہ چیز بھی آپ کو بہتر ہونے میں بہت مدد دیتی ہے. اگر آپ ان چیزوں سے دور ہوتے جائیں، اگر آپ واپس فار ایگزامپل اکیلے ہو جائیں تو بہت اس چیز کے چانسز ہیں کہ آپ واپس جس چیز کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہ رہے ہو، یا جس چیز کو اپنی زندگی میں، جس عادت کو لانا چاہ رہے ہو، وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو صحبت جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے آپ کی استقامت کے لیے. چھٹی چیز جو ہے وہ ہے مطالعہ. مطالعہ سے مراد ہے کہ آپ ریڈنگ کریں، بکس پڑھیں. آپ کی جو بھی چیز، آپ جس بھی عادت کو اپنانا چاہتے ہیں، یا جس بھی چیز میں آپ مہارت یا جس بھی چیز میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو، آیا وہ نماز ہو، آپ نماز کے بارے میں اس کے فضائل پڑھیں، اس کے فرائض پڑھیں، اس کا ثواب دیکھیں، اور پھر اس کی وعید کے بارے میں دیکھیں. تو جب آپ ان چیزوں کی ریڈنگ کریں گے، مطالعہ کریں گے، احادیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی کہ آپ اس عمل کو جاری رکھ سکیں.
اچھا، اب آ جاتی ہے ساتویں چیز، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ آپ کو اکثر انگلش کی کتابوں میں ملے گی، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مراقبہ. اس کو کہتے ہیں بیسکلی ویژولائزیشن. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہو نا، اس سے پہلے آپ تھوڑی دیر بیٹھو، خاموشی سے اس چیز کو ویژولائز کرو. فار ایگزامپل، اگر آپ نے نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ویژولائز کرو کہ میں اللہ کے ہاں میں اچھے سے وضو بنا رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں، میں خوشو خضو کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا آ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں احسن طریقے سے رکوع اور سجود کر رہا ہوں. اور اسی طرح سے اگر آپ کوئی بھی اور اہم چیز کرنا چاہتے ہیں یا عادت اپنانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں سوچیں. اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کہیں دھوپ میں گرمی میں بیٹھے ہوں اور اگر آپ کوئی ٹھنڈے علاقوں کو اپنے ذہن میں لائیں اور ان کو ویژولائز کریں اور سوچیں، تو آپ اس چیز کو، اس مومنٹ کو فیل کرتے ہیں. تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ اس چیز کو کر بھی سکیں. اسی وجہ سے دنیا کے بہت بہت مشہور اور بہت کامیاب لوگ مراقبہ، جسے آپ ویژولائزیشن کہتے ہیں، اس کی بہت پریکٹس کرتے ہیں. کوئی بھی بڑا سے بڑا اسپورٹس مین ہے یا بڑے سے بڑا ایتھلیٹ ہے، وہ پہلے سوچتا ہے کہ کل کا دن ہے، کل میچ ہے، تو اس میں ایسے کروں گا، میں ایسے اس میں جو ہے وہ کیچ پکڑوں گا، یا ایسے میں گول کروں گا. تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. تو انسان کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، کوئی بھی چیز ہو اس کو پہلے ویژولائز کریں. کوئی بھی چیز جیسے آپ سمجھتے ہیں مشکل ہے، پہلے اس کو ذہن میں سوچیں کہ آیا میں اس کو کر رہا ہوں، یہ کوئی چیز اتنی مشکل نہیں ہے. جب آپ اپنے ذہن میں لے آتے ہیں ایک چیز تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو کرنا بھی. تو مراقبہ از ویری 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 مسٹ. اچھا، 8ویں نمبر پہ جو ہے ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے ماحول. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے آپ نے صحبت کی بھی بات کی اور ماحول میں فرق کیا ہے. تو صحبت کا مینلی تعلق ہوتا ہے آپ کے ساتھیوں سے، جو آپ کے ساتھ بیسکلی وقت گزاریں یا آپ کے کلوز رہیں. ماحول ایسا ہوتا ہے کہ لازمی نہیں کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ رہ رہا ہو. ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک کسی کو دیکھ رہے ہوتے کہ ہر کوئی ایک ہی جیسا کام کر رہا ہے، کہ جب آپ ساروں کو دیکھتے ہو کہ اچھا یہ سارے ایک چیز جو ہے وہ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، آپ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مسلم امت ہے الحمدللہ وہ روزے رکھتی ہے. تو جب آپ اپنے گھر والوں میں دیکھتے ہو کہ سارے روزے رکھ رہے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بھائی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ یہ سب کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو ماحول کا اوبیسلی انسان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا افیکٹ ہے. اچھا، 9ویں نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے اعمال. اعمال سے یہاں پہ مراد ہے ایکشنز. کچھ سرٹن ایکشنز ہیں جو قرآن مجید کی روح سے یا حدیث کی روح سے ہمیں ملتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کسی کو ٹیمپٹیشنز بہت جو ہے وہ فیل ہوتی ہیں، جسے آپ شہوات کہتے ہیں، تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بتایا ہے، اول تو ہے وہ نکاح کر لے. اگر نکاح نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اسی وجہ سے اگر آپ تقوی چاہتے ہیں تو تقوی کے لیے بھی اللہ کے نبی نے جو روزے ہیں ان کی تاکید فرمائی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال اور اولاد میں برکت ہو تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ استغفار کا ذکر کرتے ہیں. اگر آپ سورہ نوح کا مطالعہ کیجیے تو انشاءاللہ استغفار کے کتنے فضائل جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف استغفار کی وجہ سے. تو ایسے کچھ ایکشنز ہیں جو قرآن حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، جن کو ہم کریں گے تو ہمارے لیے یہ چیزیں، ان پہ استقامت بہت آسان ہو جائے گی. 10ویں چیز کیا ہے؟ 10ویں چیز ہے بیسکلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں حالات. حالات سے مطلب یہ ہے، فار ایگزامپل آپ کے کچھ سرٹن ایسے مومنٹس آتے ہیں آپ کے ڈے میں، جیسے فار ایگزامپل ایک انسان کو پتہ ہے کہ وہ 9 بجے فارغ ہو جاتا ہے اور وہ 9 سے 12 بجے کے درمیان جو ہے وہ سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ موبائل فون پہ جو ہے وہ اپنا وقت گزارتا ہے، وہ یوٹیوب دیکھتا ہے، اور کچھ وقت بعد جو ہے کچھ ایسی ویڈیوز آتی ہیں جو اس کو کہیں اور کلک کرتی ہیں، اور پھر اس طرح کرتا کرتا وہ ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو ایسے جب حالات آتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ اول تو یہ کہ میں اس ٹائم سو جاؤں، یا ایسی کوئی چیز کروں جو مجھے اس طرف نہ لے کے جائے کہ جو چیز میں روٹین میں بار بار کر رہا ہوں، یا ایسے ٹریگرز جو ہیں جو مجھے ملتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں بار بار ہو رہی ہیں، یا میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے جو اپنے حالات ہیں ان کو بدلے. تو جب، اور بہت ساری لوگوں میں نا استقامت کا یہ ایشو ہے، ہم بیسکلی اپنے ان سچویشنز کو جب نہیں بدلتے تو وہی چیزیں ریپیٹڈلی ہوتی ہیں اور وہی چیزیں ہم بار بار کرتے رہتے ہیں اور ہم اس سرکل سے نہیں نکل پاتے. اچھا، 11ویں نمبر پہ آتی ہیں، کوئکلی میں ان کو سم اپ کروں گا اب، وہ ہے دعوت. دعوت سے مراد ہے کہ کوئی بھی چیز
آپ آگے پہنچائیں، آپ کسی کو بھی کار خیر کا بتائیں تو وہ آپ کے لیے خود بھی کرنا آسان ہو جاتی ہے. اور جب آپ کسی کو دعوت میں کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کے عمل میں بھی آنا اس کی بہت سارے چانسز ہیں، کیونکہ آپ کا خود کا نفس جو ہے وہ آپ کو ملامت کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور خود نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے یہ سنا ہوگا ٹیچنگ از دا بیسٹ وے آف لرننگ، کہ جب آپ کسی کو ٹیچ کرتے ہو، کسی کو بتاتے ہو، کسی کو سمجھاتے ہو تو آپ خود اس سے بہت زیادہ سیکھتے ہو. تو کوئی بھی اچھی چیز آپ سنیں، کوئی بھی اچھی چیز جس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کو دوسروں کو بتائیں. 12ویں جو چیز آتی ہے وہ ہے بیسکلی استحضار. استحضار کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے وارنڈ رہنا. فار ایگزامپل آپ جب ڈرائیونگ کرتے ہو تو آپ بڑے چوکنے رہتے ہو کہ میں کوئی لا جو ہے وہ بریک نہ کر سکوں، یا اگر آپ کے سامنے کوئی ٹریفک پولیس والا گزر جائے تو آپ چوکنے ہو جاتے ہو، آپ سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہو. اس طرح سے کسی جگہ پہ سیکورٹی کیمراز لگے ہوں تو آپ چوکنے ہو جاتے ہو. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً سے جو ہے نا بڑے الرٹ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کے اندر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی آپ کو فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا تقویٰ آئے گا، تو یہ چیز آپ کو بہت مدد دے گی، اور آپ ہمیشہ سے جو ہے وہ الرٹ رہو گے کہ ایک ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے مجھے دیکھ رہی ہے. تو یہ چیز آپ کو بہت مدد دے گی استقامت میں. 13 نمبر پہ آتی ہے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ میری بات ہوگی، وہ ہے محاسبہ. محاسبہ کا مطلب ہے سیلف آڈٹ، سیلف ایویلویشن، کہ آپ خود پر ایک چیک رکھو. فار ایگزامپل آپ نے خود پہ ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز کی، اگر آپ نے یہ چیز چھوڑی تو آپ اتنے دفعہ استغفار کرو گے، اتنے نفل پڑھو. یعنی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو نہ اتنی زیادہ ہو نہ اتنی کم ہو. فار ایگزامپل اگر آپ نے یہ گناہ پھر کر لیا ہے تو آپ کہیں کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، 3 دن روزے رکھوں گا. یعنی اس طرح کی کوئی چیز ہو جو نہ بہت زیادہ آپ کے اوپر بھاری ہو اور نہ بہت زیادہ کم ہو. تو اس سے بیسکلی آپ کو اپنے سیلف پر ایک بہت کنٹرول حاصل ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چیز اپلائی کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور چوتھی اور لاسٹ جو چیز ہے وہ ہے موٹیویشن. موٹیویشن کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی آپ شروع تو کر لیتے ہیں ایک کام، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس چیز کے بارے میں اتنے موٹیویٹڈ نہیں رہتے. تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو اپنے کسی پیج پہ یا اپنے موبائل فون پر ایک دفعہ لکھ کے رکھ لیں، اور آپ اس کو ایک دفعہ صبح پڑھیں اور شام کو اس کو پڑھیں اونچی آواز سے، اور اس کو اگین ویژولائز کریں. ہوتا کیا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم اتنے موٹیویٹڈ نہیں رہتے، اور ہم ایک ٹائم کے بعد وہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جس وجہ سے میں اس چیز میں آیا تھا، اور پھر اسی گناہ کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اور جب ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر واپس زیرو پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم واپس شروع کرتے ہیں. تو اگین جب آپ موٹیویٹڈ رہو گے، جب آپ کے پاس وہ چیز لکھی ہوئی ہوگی، تو جب بھی آپ کے پاس ایسے مومنٹ آئیں گے جب آپ ڈل اور کمزور محسوس کر رہے ہوگے، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک دفعہ موٹیویشن ملے گی کہ میں کس وجہ سے، میری ریزن کیا تھی. اس کو بیسکلی سائیکالوجی میں پرپز آف ویژن کہتے ہیں، کہ آپ کا ویژن جو ہے اتنا کلیئر ہے کہ آپ جو ہے آسانی سے اپنے مقصد سے ہلتے نہیں ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، 14 چیزیں. اگر آپ ان کو پڑھیں، کسی اور کو بتائیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت مدد دیں گی. کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی چیز میں آپ استقامت چاہتے ہیں، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے، ان سارے پوائنٹس کو اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.